الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورہ الاسراء، جس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کی ابتدائی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پاکستان کے حساب سے رجب کی اس مقدس مہینے کی 27ویں شب ہے۔ اہل محبت، اہل ایمان اس رات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی یاد مناتے ہیں۔ عید معراج النبی، جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، وہ ذکر سنتے سناتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم بھی یہاں جمع ہیں۔ اللہ میری حاضری آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ اس واقعے میں اگر تفصیل سے جزیات کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے تو یہ ایک رات میں پورا بیان نہیں ہو سکتا۔ خلاصے کے طور پر واقعہ انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا۔ سب سے پہلی بات جو آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ یہ مسئلہ یاد کر لیں
کہ سفر معراج کا منکر، انکار کرنے والا، دھیان سے سن لیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا انکار کرنے والا کافر ہے، کیونکہ یہ قرآن میں واضح بیان ہوا۔ وہاں سے آسمانوں تک کا سفر نہ ماننے والا وہ فاسق ہے، اور اس سے آگے قاب قوسین کی منزلوں میں جانے کو نہ ماننے والا محبت سے، برکت سے خالی ہے، اس کو ایمان کی حلاوت کا وہ حصہ نہیں ملتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ شروع میں کچھ اعتراضات کے حوالے سے جواب دوں گا اور پھر واقعہ، توجہ سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاکی ہے اس کو، پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، لیلاً، راتوں رات، رات کے تھوڑے سے حصے میں، لیلاً پر تنوین ہے، اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے جانتے ہیں کہ یہ تنوین اشارہ کرتی ہے کہیں عظمت کے لیے، کہیں قلت کے لیے۔ کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یا مسجد اقصی کی طرف۔ کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے گردا گرد، ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ کیوں سیر کرائی؟ کیوں لے گیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اپنے اس عبد مقدس کو وہ نشانیاں جن کا تعلق دیکھنے سے ہے وہ دکھائیں، اپنی کچھ نشانیاں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اِنَّهُ میں جو ہو ہے وہ ضمیر ہے، اور ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ کچھ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کی طرف کہ وہ لے گیا، کچھ فرماتے ہیں نبی کی طرف کہ وہ گئے۔ میں دونوں کو مان لیتا ہوں کہ اللہ نبی کا دیکھنے سننے والا، اور نبی اللہ کو دیکھنے سننے والے۔ مسئلہ ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ اس آیت کی ابتدا ہوئی ہے لفظ سبحان سے، جس کے معنی ہیں آواز۔ آپ کو چونکہ معلوم ہے، آپ نے کہا تو اس لیے میں نے کہا آواز اونچی کر کے کہیں، کیا معنی ہیں؟ پاک۔ یہ لفظ سبحان سے اس واقعے کے ذکر کی ابتدا کر کے اللہ تعالیٰ نے تمام اعتراضات کا جواب دے دیا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں بشر ہو کر عرش پر کیسے چلے گئے، بغیر آکسیجن کے کیسے زندہ رہے، زمین پر ایک آدمی ایک ٹانگ اٹھا کے کچھ دیر رہ سکتا ہے، دونوں ٹانگیں اٹھا کے نہیں رہ سکتا، نبی اتنی اوپر گئے کیسے چلے گئے، فضا میں قرہ زمہریر ہے بہت ٹھنڈا ہے، قرہ نار ہے بہت گرم ہے، وہاں سے کیسے گئے،
کیسے پہنچ گئے، ساری سیر رات کے تھوڑے سے حصے میں کیسے ہو گئی، اللہ نے لفظ سبحان فرما کر ہر اعتراض کا جواب دے دیا، پاک ہے وہ جو لے گیا۔ اور اللہ کے لیے ہم جانتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چاہے پر قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی مجبوری، کوئی معذوری، کوئی کمزوری وغیرہ نہیں۔ یہ لفظ بھی ہم اس کے لیے سوچنا بھی نہیں چاہتے، نہ سوچ سکتے ہیں، بولنا تو دور کی بات۔ تو ان میں تمام اعتراضات کا جواب ہو گیا۔ اگر دعویٰ کرتے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کا کہ میں راتوں رات گیا مسجد اقصیٰ، وہاں سے آسمانوں، وہاں سے آگے تک، تو مسلمان یہی کہتے آمنا وصدقنا، ہم مانتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، ہم پھر بھی اعتراض نہ کرتے۔ مگر اللہ جانتا تھا ایسے لوگ ہوں گے جو اعتراض کریں گے، اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے حبیب پر اعتراض ہو۔ اللہ نے فرما دیا میں لے گیا، محبوب جس نے اعتراض کرنا مجھ پر کرے، تجھ پر نہ کرے۔ جس کو کرنا مجھ پر کرے، پھر جو مجھ پر اعتراض کرے گا لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ خدا کی قوت کو، قدرت کو مانتا نہیں، معاملہ ہی صاف ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے حبیب پر کوئی اعتراض کرے، تو اللہ نے دعویٰ خود لے جانے کا کیا، محبوب کو نہیں کہا کہ آپ دعویٰ کریں۔ اللہ خود فرماتا ہے پاک ہے وہ جو لے گیا۔ ایک بات میں نے ایسی کر دی ہے ایمان والے کے لیے کافی ہے، اس کے باوجود جن لوگوں کے ذہنوں میں شبہ ہیں، جو عقلیات پر ایمانیات کو ناپتے ہیں، ان سے ان کی اپنی بات پوچھی جائے تو ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ اتنے سوال ہیں عقلیات کے، ان کے پاس جواب نہیں، مگر اعتراض کرنا ان کو بہت مرغوب ہے، پسندیدہ ہے۔ میں ان کی بحث میں نہیں پڑتا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن پر ایمان ہو، اللہ کو ماننے کا دعویٰ کریں، کیا پھر اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے اعتراض کی؟ نہیں۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہنے لگ گئے کہ ہاں جی یہ تو مانتے ہیں کہ معراج ہوئی، مگر یہ روحانی معراج تھی، منامی معراج تھی، جسمانی نہیں تھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روحانی معراج تھی، جسمانی معراج تھی، جسمانی نہیں تھی، ایمانی، روحانی، منامی، خواب میں واقعہ ہوا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خواب کا واقعہ ہے، وہ ابو جہل سے بھی گئے گزرے، کیونکہ اگر خواب کا واقعہ ہوتا تو ابو جہل اعتراض کرتا، کیونکہ خواب تو وہ بھی دیکھتا تھا، اور خواب میں کہاں کہاں وہ چلا جاتا ہوگا، تو اگر خواب کا واقعہ تو وہ اعتراض نہ کرتا۔ اس نے بھی اسی لیے اعتراض کیا تھا کہ یہ جسم کے ساتھ اتنی دور اتنی جلدی کیسے ہو کے آ گئے۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں خواب کا واقعہ ہے، وہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ میرے نبی کو معراج جسم کے ساتھ جاگتے ہوئے ہوئی ہے۔ اللہ توجہ۔ دوسرا ایک اعتراض جو لوگوں کو سنایا جاتا ہے، آج کل الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، ایس ایم ایس، فیس بک، انٹرنیٹ، یوٹیوب، یہ بلائیں جو لگی ہوئی ہیں، ان میں بہت زیادہ شور مچایا جاتا ہے کہ اللہ کو کوئی دیکھ سکتا نہیں، اور تم کہتے ہو کہ نبی نے اللہ کو دیکھا، تو یہ بات کیسی؟ دلیل میں وہ لوگ قرآن کی آیت پڑھتے
پڑھتے ہیں، آئیے وہ بھی آپ کو سنا دوں اور جواب بھی سنا دوں۔ قرآن کی آیت وہ پڑھتے ہیں، لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ آنکھ اور ادراک یہ دو لفظ یاد کر لو، آنکھ اور اونچی یاد کر لیں۔ ادراک کے معنی پورا پورا گھیر لینا، احاطہ کر لینا۔ مثلا سمجھانے کے لیے کہہ دوں، میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، آنکھ بھی ہے، دیکھ رہا ہوں، تو ایک شخص کہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس کا قد کیا ہے، جسامت، جسم کتنا ہے، میری آنکھ اس کو گھیر رہی ہے یا نہیں؟ اونچی۔ آپ بھی دیکھتے ہیں کسی کو تو پتہ چل جاتا ہے موٹا ہے، پتلا ہے، لمبا ہے، دبلا ہے، پست قد ہے، ٹھیکنا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس کو کہتے ہیں پورا پورا گھیر لینا۔ کیا کہتے ہیں؟ اور عربی میں لفظ کیا ہے؟ ادراک۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اللہ کو پورا پورا گھیر سکتی۔ ہم نے کب کہا نبی نے گھیرا؟ کون دنیا کا عالم کہتا ہے کہ نبی کی آنکھ نے اللہ کو گھیر لیا؟ کون کہتا ہے؟ ہم دیدار مانتے ہیں، ادراک نہیں مانتے۔ رؤیت اور چیز ہے، ادراک۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں نے معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے غائب نہیں پایا، تو مومنوں کی ماں کہہ رہی ہیں حضور گھر میں تھے، بستر پر رہے، غائب نہیں ہوئے، اور ساتھ میں وہ آیت پڑھتی ہے لا تدرکہ الابصار کہ آنکھیں اللہ کو گھیر نہیں سکتی۔ تو جب مومنوں کی ماں کہہ رہی ہے تو پھر مان لو کہ یہ خواب کا واقعہ ہے، یہ روحانی واقعہ ہے، جسمانی نہیں۔ تو جواب سن لو، مومنوں کی ماں سر آنکھوں پر، حضرت عائشہ صدیقہ کی باتیں سر آنکھوں پر، وہ مومنوں کی ماں ہیں، ہم ان کے بیان کو مانتے ہیں، مگر یہ بیان کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور کو بستر سے غائب نہیں فرمایا، یہ بیان کرنے والے ذرا یہ بتا کہ معراج کے سفر سے پہلے وہ حضور کے حرم میں آ چکی تھی؟ کیا وہ بیوی بن کر حضور کے گھر تشریف لے آئی تھی؟ وہ تو بعد میں آئی ہیں، تو پہلے سے ان کو گھر میں کہاں پہنچا رہا ہے؟ وہ اس وقت تک حضور کے گھر تشریف نہیں لائیں، تو وہ کیسے فرماتی ہیں کہ بستر سے غائب فرمایا؟ تیرے ذہن میں شک ہے، تیرے علم میں فرق ہے، میرے نبی کی معراج میں کوئی خطا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اور ان کا بیان کہ کوئی آنکھ گھیر نہیں سکتی، ہم بھی یہی کہتے ہیں، کوئی آنکھ اللہ کو گھیر نہیں سکتی، ہم صرف رؤیت دیدار کو مانتے ہیں، گھیرنے کو مانتے نہ۔ ہم اللہ کا جسم مانتے ہیں، نہ سمت مانتے ہیں، نہ اس کے بارے میں کہ یہ کہ وہ کہ اس کا کوئی ایسا وجود ہے جس کا کوئی اندازہ کیا جا سکے، ایسی کوئی بات نہیں مانتے۔ ہم کہہ رہے ہیں دیدار۔ آؤ دیدار کے حوالے سے بھی بتا دو۔ سنیں، جہاں تک خواب کی بات ہے نا، خواب میں اللہ کو دیکھنا کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، کوئی بھی، اونچی کہو، آپ بھی دیکھ سکتے ہو۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے امام جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے 360 مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا ہے۔ آج بھی لوگ دیکھتے ہیں، نور نظر آتا، دیکھتے ہیں، اللہ جس کو چاہے دکھا دے۔ خواب میں دیکھنے کی بات میں نے آپ کو بتائی، سنیں توجہ سے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے، جنتی جب جنت میں جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ اونچی کہیے، جنت میں۔ اللہ فرمائے گا بندو خوش ہو؟ کہیں گے یا اللہ بڑے خوش ہیں، بہت خوش ہیں۔ اللہ فرمائے گا تمہیں خوش کرتا ہوں۔ کہیں گے ہم بڑے خوش ہیں۔ اللہ فرمائے گا نہیں، اور خوش کرتا ہوں، اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ جس طرح 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہوئے شک نہیں ہوتا نا، چاند دیکھ رہے ہیں، اس طرح جنتی جنت میں اللہ کو دیکھیں گے۔ جنتی اللہ کو کون دیکھیں گے؟ آواز آئے، جنتی جب جنت میں جائیں گے تب دیکھیں گے۔ تو جنت کا مالک پہلے دیکھ لے تو کیا مسئلہ ہے؟ ہم تو جب جنت میں انشاءاللہ جائیں گے تب دیکھیں گے۔ وہ تو جنت کے مالک ہیں، اللہ نے ان کو بنا دیا، وہ بھی اسی وقت دیکھتے تو ان کی خصوصیت ظاہر نہ ہوتی۔ اللہ نے فرمایا جنتی جنت میں آ کے دیکھیں گے، معبود تجھے جنت کا مالک بنا دیا ہے، تو ابھی دیکھ لے۔ اللہ رب دکھا رہا ہے۔ آئیے قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، بڑی شان والے نبی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کون کلام کیا تھا نا، کلام کیا تھا نا، آواز سنی طالب دیدار ہو گئے۔ آواز اتنی پیاری ہے، رب کتنا پیارا ہوگا، دیکھنا چاہتا ہوں یا اللہ اپنا دیدار کرا۔ جواب کیا ملا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، اے موسیٰ تم اونچی دھیان سے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا لن اورا، مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا، میں دیکھنے میں آ ہی نہیں سکتا، فرمایا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، ورنہ اللہ واضح فرما دیتا مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا، مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا، مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تم نہیں دیکھ سکتے۔ پتا چلا کوئی دیکھ سکتا، جواب بتا رہا ہے تم نہیں دیکھ سکتے، کوئی دیکھ سکتا۔ وہ کوئی کون؟ جس کو اللہ چاہے، جس کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا موسیٰ مجھے تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، تم نے کیسا سوال کر دیا ہے؟ نہیں، فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے۔ کیا مطلب؟ مجھے دیکھے گا، کون دیکھے گا؟ جس کو میں چاہوں گا، جس کو میں دکھانا چاہوں گا وہ۔ سوال اور جواب سے حقیقت واضح ہو رہی ہے۔ یہاں علماء صوفیاء نے جو نقطہ بیان کیا ذرا وہ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کہتے ہیں ایک اس کی ذات ہے، پھر اس کی صفات، پھر اس کے نام، پھر اس کے کام۔ ذات، صفات، اسماء، افعال، ٹھیک ہے، یاد رہیں گے۔ نام زیادہ ہیں تو نام کے مظاہر بھی زیادہ، اس کے افعال زیادہ ہیں، اس کے مظاہر بھی زیادہ، اس کی صفات زیادہ ہیں، اس کے صفات کے مظاہر بھی زیادہ ہیں۔ ذات ایک ہے تو مظہر ذات مصطفیٰ بھی ایک ہے، ذات ایک ہے تو اس کا مظہر بھی ایک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہے مظہر صفات، کیا ہے؟
سوال کر بیٹھے ذات کا، سوال کر دیا ذات کا تو جواب مل گیا، تو مظہر صفات ہے، سوال کیا ہے ذات کا، تو صفت یا اس کی تجلی دیکھ سکتا ہے، ذات نہیں دیکھ سکتا، میری ذات کا مظہر مجھے دیکھے گا۔ سوال اور جواب نے بتا دیا کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا، چنانچہ وہ طالب دیدار اللہ نے فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو، انہوں نے پہاڑ کی طرف دیکھا، فلما تجلی ربہ، اللہ نے صفاتی تجلی فرمائی۔ کیا فرمائی؟ کیونکہ رب اس میں ذات نہیں ہے، رب اس میں صفات ہے، تو صفاتی تجلی فرمائی پہاڑ پر، پہاڑ جل کر خاک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام از خود رفتہ ہو گئے، صفاتی تجلی کی جھلک نہ دیکھ پائے، میرے آقا نے رب کو مسکرا کے دیکھا۔ یہاں سے اندازہ کرو میرے نبی کی ذات کا۔ اب پڑھو اعلیٰ حضرت کا شعر، اب سمجھ آئے گا آپ کو۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، انہوں نے صفاتی تجلی دیکھی تھی، صفت نہیں، صفت کی تجلی دیکھی، از خود رفتہ ہو گئے، پہاڑ جل کر خاک ہو گیا۔ اللہ کا دیکھنا پوچھنا چاہتے ہو تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو، وہ بتائیں گے۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تفسیر نعیمی اٹھائیے، حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے صفاتی تجلی دیکھی۔ کیا دیکھی؟ تجلی۔ کیا حال ہوا؟ کیا حال ہوا؟ رات کے وقت، رات کو اندھیرا ہوتا ہے نا، رات کے وقت دور پہاڑ پر گہرے رنگ کے پتھر پر گہرے رنگ کی، جس کو آپ کالی کہتے ہیں، سیاہ چونٹی چھوٹی سی کیڑی چلتی تھی، اس کو دیکھتے بھی تھے، اس کے رینگنے کی آواز بھی سنتے تھے۔ صفاتی تجلی دیکھنے سے ان کو یہ شان مل گئی، رات کا اندھیرا، پتھر بھی اندھیرے والا کالا کہہ لو، اس پہ چھوٹی سی کالے رنگ کی چونٹی چل رہی ہے، چھوٹی سی، دور سے، یہ نہیں کہ قریب جا کر ٹارچ مار کے، نہیں، دور سے دیکھ بھی لیتے تھے، اس کے رینگنے کی آواز بھی سن لیتے تھے۔ جس نے صفاتی تجلی دیکھی، جب اس کی سماعت اور بصارت ایسی ہے تو جس نے عین ذات کو دیکھا، جس نے سر کی آنکھوں سے خود رب کو دیکھا، وہ گنبد خضرا سے یہاں بھی دیکھ رہا، وہ ہمارے دلوں کی دھڑکنیں بھی سن رہے ہیں۔ ہمارے عقیدے بناوٹی نہیں ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں جس رب نے ان سے اپنا آپ نہیں چھپایا، ان سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ کچھ سمجھے؟ ذہن میں رکھنا، ہم رؤیت کے قائل ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اے موسیٰ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم دیکھ لو گے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں۔ اب اتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہو، سوچ کر، مسجد میں بیٹھے ہو، سوچ کر جواب دینا، پہاڑ کا اپنی جگہ قائم رہنا ممکن ہے یا نہیں؟ جواب دیجئے۔ ہے، پہاڑ کا اپنی جگہ قائم رہنا ممکن ہے۔
تو پتہ چلا اللہ کو دیکھا جانا بھی ممکن ہے۔ خود اللہ فرما رہا ہے یہ پہاڑ قائم رہا تو تم دیکھ لو گے۔ تو اللہ نے اپنی رؤیت کو، اپنے دیدار کو استقرار جبل، استقرار پہاڑ کے ساتھ متعلق کیا۔ پتہ چل گیا کہ رب کو دیکھا جا سکتا ہے۔ کون دیکھ سکتا ہے؟ جس کو رب دکھانا چاہے۔ جس کو رب دکھانا، اس نے اپنے حبیب کو دکھایا۔ اے حبیب یہ کلیم اللہ ہے، میں نے ان سے کلام کیا ہے، یہ طالب دیدار ہوئے، یہ گھر سے چلے، پیدل سفر کر کے کوہ طور پر آئے۔ کوہ طور پر آ کر انہوں نے 40 روزے رکھے اور پھر سوال کیا۔ جواب میں نے کہہ دیا تم نہیں دیکھ سکتے۔ لوگ پوچھتے ہیں فمن فرق بین الحبیب والکلیم، کہ حبیب اور کلیم کے درمیان فرق کیا ہے؟ کلیم بھی بڑی شان والے، حبیب زیادہ شان والے، فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ کلیم گھر سے چلتے ہیں، پیدل سفر کر کے طور پر جاتے ہیں، 40 روزے رکھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جواب ملتا ہے تم نہیں دے سکتے۔ حبیب کہیں جاتا نہیں، جا کر روزے رکھتا نہیں، سوال کرتا نہیں، وہ حتیم میں آرام فرما ہے۔ اللہ جبریل کو بھیجتا ہے، جبریل جنت سے براق لے لو، 70,000 فرشتہ ساتھ لے لو، جنتی حلے جوڑے ساتھ لے لو، جاؤ میرے حبیب سے کہو اے حبیب کلیم مجھے چاہتا ہے، پیارے میں تجھے چاہتا ہوں۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، اور یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ خود بیان فرمایا۔ متعدد احادیث معراج کے حوالے سے ایک بہت لمبی حدیث ہر کتاب میں ہے، خود حضور نے سنایا۔ میں اس میں سے کچھ حصے آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے کا واقعہ۔ حتیم کعبے کا وہ حصہ جس پر چھت نہیں ہے، دائرہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر یا اس کے پڑوس میں حضرت علی کی بہن ام ہانی، ان کا گھر بھی قریب تھا، اس میں آرام کر رہے تھے۔ دونوں روایتیں ہیں۔ جبریل امین آئے رات کے وقت۔ کب آئے؟ اونچی یہ رات کے وقت سیر کیوں رکھی؟ اسراء کے معنی ہی رات کی سیر کے ہے، دن میں کیوں نہیں، رات میں کیوں رکھی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، پھر اس نے عرش پہ کیوں بلایا؟ یہ لوگوں کے عقلی سوال۔ کبھی کاش کہ تم نے دین سیکھا ہوتا۔ تم رب پر اعتراض کر رہے ہو، یہ رب کی کائنات ہے، وہ ہر جگہ ہے، اس نے حبیب کو وہاں بلایا جہاں وہاں کہاں ہی ختم ہو گیا۔ سب چیزیں عرش کے نیچے ہیں نا، تو ما فوق العرش بلا کر بتا دیا تم سب مکان کے محتاج ہو، میرا حبیب مکان کا محتاج نہیں۔ تم بغیر آکسیجن کے نہیں رہ سکتے، تم بغیر زمین کے نہیں رہ سکتے، تم اسباب کے بغیر نہیں رہ سکتے، میرا حبیب رہ سکتا ہے۔ یہ صرف میرا محتاج ہے، باقی سب اس کے محتاج ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے سائنس کے جواب بھی دیے ہوئے، سائنس کے جواب بھی آپ کو یاد کرائے ہوئے، پوری تقریر کی ہوئی ہے، لوگوں کو بتایا ہوا ہے۔ جن کے ذہنوں میں نہیں ہے وہ سن لینا، میں اس وقت ساری بات دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ توجہ، جبریل امین آئے،
حضور آرام فرما رہے ہیں، فرشتوں کا سردار، رسول فرشتہ، وحی لانے والا، اللہ کا مقرب فرشتہ، قرآن میں روح القدس اس کو ذی قوہ فرمایا گیا، آیا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں، حضور آرام فرما رہے ہیں، وہ ٹھک ٹھک نہیں کرتا، آواز نہیں لگاتا، اللہ سے پوچھتا ہے مولا کیسے جگاؤں؟ حبیب آرام فرما رہے ہیں۔ آپ اس بات کو ذرا اندر دل کے اندر جا کے سوچو، وہ فرشتوں کا سردار، وہ نبی کو جگانے کے لیے اللہ سے پوچھ رہا ہے، کیا اس کے بعد بھی نبی کی عظمت سمجھ نہیں آتی؟ اندازہ کرے، آگے سے یہ جواب نہیں ملتا ہم نے بھیجا ہے ہمارا، جاؤ آواز لگاؤ، نہیں، فرمایا قبل قدمی، اے جبریل ان کے قدموں پہ اپنے ہونٹ رکھ دے۔ جواب دینا ضروری ہے تاکہ کسی کے ذہن میں شبہ نہ رہ جائے۔ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، تو میں آپ کو مسجد میں بیٹھا ہوا یہ سبق پہلے بھی سنایا، پھر سنا رہا ہوں، ضعیف حدیث کا مطلب جعلی حدیث نہیں ہوتا، بنائی ہوئی حدیث نہیں ہوتا، غلط نہیں ہوتا، اس کے جو راوی ہیں نا، راوی جو بیان کرنے والے، ان میں کوئی کمزوری ہوتی ہے سند میں۔ مثلا آپ نے مجھ سے سنا، آپ کسی اور کو سنا رہے ہیں، اس نے آپ سے سنا، کسی کے نام کا شبہ ہو جائے، ولدیت میں شبہ ہو جائے کہ یہ فلانے کا بیٹا ہے یا فلانے کا بیٹا ہے، دو اس نام کے ہوں کہ ان میں سے یہ کون سا ہے، کسی کی یاداشت کے بارے میں شبہ ہو جائے کہ اس کی یاداشت اتنی مضبوط نہیں، ہو سکتا ہے کوئی لفظ اور ہو، اس نے معنی کے لیے دوسرا اس سے ملتا جلتا لفظ لگا دیا ہو، یہ شبہ ہو جائے تو کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے۔ کیا مطلب؟ حدیث کے الفاظ نہیں، بیان کرنے والے میں کمزوری ہے، وہ غلط حدیث نہیں ہوتا۔ اور فضائل میں سب ضعیف حدیثوں کو مانتے ہیں۔ اگر کوئی بحث کرنے لگ جائے کہ نہیں جی میں ضعیف حدیث کو نہیں مانتا، تو میں پوچھتا ہوں نماز پڑھتے ہو؟ آواز لگاؤ۔ جب آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ اونچی سناؤ نا ذرا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ٹھیک ہے؟ کیوں پڑھتے ہو؟ سوال ہے میرا، کیوں پڑھتے ہو؟ کوئی جواب دو۔ ضعیف حدیث ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، ساری امت پڑھ رہی ہے۔ کیوں کہ ضعیف حدیث سے کسی چیز کا واجب ہونا ثابت نہیں ہوگا، مستحب ہونا ثابت ہوگا، پسندیدہ ہونا ثابت ہوگا، اور فضائل میں سب مانتے ہیں۔ تو جس کا ایمان ضعیف ہے وہ نہ مانے، ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہم نبی کی فضیلت کی ہر بات مانتے ہیں۔ ضعیف حدیث کا مطلب جعلی حدیث، اونچی۔ حکم ہوا جبریل کو قبل قدمی، چومو ان کے قدموں کو، کیا کرو؟ اونچی۔ وہ جبریل، وہ جو فرشتوں کا سردار رسول فرشتہ ہے، میرے آقا کے قدم چوم رہا۔ اے جبریل ہم تو ان کی گلیاں دیکھنے کو ترستے، تو نے ان کے قدم چومے، کچھ تو بتا۔ شاعر کہتا ہے جبریل نے کہا، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ جو نبی کے قدم چومنے میں مزہ ملا، وہ جنت کی کلیوں کو چومنے میں نہیں ملا۔ کیونکہ جبریل کے ہونٹ اللہ نے کافوری ٹھنڈے بنائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قدم اپنے لب رکھ دے قدموں پر،
اس کی ٹھنڈک سے وہ آنکھیں کھول دیں گے۔ یہ بھی ایک راز ہے، حضور کو اللہ پہلے سے تیار کر دیتا نہیں، ان کو نیند میں رکھ دیا تاکہ جبریل سے قدم چومنے کا واقعہ ہو کر آنے والوں کو پتہ لگ جائے، اور جگایا تو اس کو جاتا ہے جو سو رہا ہو، جو ساری کائنات کے سوتوں کو جگانے آیا ہو، اس کو کون جگائے؟ مگر بتانا تھا یہ میرا مقرب فرشتہ ہے، رسول فرشتہ، فرشتوں کا سردار، یہ جب قدموں کو چوم رہا ہے تو اندازہ کر لینا میرے حبیب کی شان کتنی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میرے نبی کے قدموں کی شان کو بھی ہم سمجھ سکتے۔ زہ عزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عزت اور بلندی اتنی، زہ، کیا بات ہے، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے تلووں کی بلندی کو اگر جاننا چاہتے ہو تو وہ اللہ کے عرش کے اوپر گئے، کیا مطلب ساری کائنات نیچے، میرے آقا کے تلوے اونچے، میرے آقا کے تلوے، میرا پاؤں زمین پر ہے، تخت ہے وہ بھی زمین کے حکم میں، بات کر رہا ہوں میں عرش کی، میرا پاؤں کہاں ہے؟ بات کہاں کی کر رہا ہوں؟ یہ سب سے نیچا مقام، وہ سب سے ان کے تو قدم اتنے اونچے ہیں، وہ خود کتنے اونچے ہوں گے؟ کچھ اندازہ کرو، کچھ سمجھنے کی کوشش کرو، جب قدم اتنے اونچے ہیں وہ آقا کتنے اونچے ہوں گے؟ ہم اندازہ کر سکتے نہیں۔ میرے آقا نے آنکھیں کھولی، کیونکہ میں نے کہا نا جزیات میں جاؤں گا، ایک ایک واقعے کی ٹائم لگے گا۔ آنکھیں کھولی، جب آنکھیں کھولیں جبریل موجود، عرض کی ان ربک لیشتاق الیک، آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، میرے آقا کریم اٹھے، اٹھ کر زمزم کے کنویں پر تشریف لائے، زمزم کے کنویں پر وضو فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اونچی گئی ہے۔ صحابہ نے نبی پاک کا، کوئی صحابہ نہیں میں کہہ رہا ہوں، فرشتوں نے نبی پاک کا سینہ اقدس چاک کیا، سینہ اقدس کھول دیا، دل باہر نکالا، اس کو بھی چیر دیا۔ حضور دیکھ رہے، حضور نہیں سمجھے ہو، دل باہر ہے، دیکھ رہے ہیں، دل کو چیر دیا گیا۔ حضور نہ سماعت میں فرق ہے نہ بصارت میں فرق ہے، فرشتے کیا کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، دل باہر آ گیا ہے، دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ حیات میں کوئی فرق نہیں۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے ہارٹ فیل، انگلش کا لفظ ہے، دل بند ہو گیا، دل فیل ہو گیا، بندہ زندہ رہتا ہے؟ بندے کا دل باہر نکال لیں، چیر دیں، بندہ زندہ رہتا ہے؟ اونچی، آج کل جو بائی پاس کرتے ہیں وہ تو پمپنگ کا انتظام کرتے ہیں، اگر پمپنگ ختم